یہ قرآن ہے۔ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر متعمدن جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا فجزاؤہ جہنم، جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے، اس کی جزا جہنم ہے۔ اور صرف جہنم نہیں، خالدن فیہا، لمبے عرصے کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ لمبے عرصے کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اس پر کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وأعد له عذابا عظیما، اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا گیا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ جو کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اور جو سینکڑوں لوگوں کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور انسان کی قدر و قیمت، انسان کی جان کی عزت، آبرو، تقریر کیا ہے؟ حدیث پاک کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا ما اطیبک و اطیب ریحک، کہ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے۔ کعبۃ اللہ کو خطاب کر رہے ہیں، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بابرکت ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ما اعظمک و اعظم حرمتک، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک مالہ بدنہ، رب العالمین کے محبوب کریم فرماتے ہیں مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ مومن کی جان و مال کی حرمت اے کعبۃ اللہ اللہ کے حضور تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ محبوب کریم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے میرے محبوب فرما رہے ہیں اے کعبۃ اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنی برکتوں والا ہے، تیری خوشبو کتنی عظیم ہے۔ آج بھی جو لوگ کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں کوشش ہوتی ہے کعبۃ اللہ کو تکتے رہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے گر گراتے رہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے سروں کو جھکاتے رہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے رہیں، اپنے دامن کو پھیلاتے رہیں۔ یہ کتنی برکتوں والا ہے، کتنی عظمتوں رحمتوں والا ہے۔ جو ایک جس کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑ جائے وہ جو دعا رب سے کرے رب وہ دعا قبول کرتا ہے۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں کعبۃ اللہ یہ تیری ساری برکتیں، یہ تیری ساری عظمتیں اپنی جگہ، لوگ تیرے سامنے آ کر گر گراتے بھی ہیں، لوگ تیرے سامنے آ کر سروں کو جھکاتے بھی ہیں، لوگ تیرے سامنے آ کر ہاتھوں کو اٹھاتے بھی ہیں، لوگ تیرے سامنے آ کر آنسو بہاتے بھی ہیں، لوگ تیرے سامنے آ کر دامن کو پھیلاتے بھی ہیں۔ یہ ساری عظمتیں اللہ نے تجھے دی ہیں، لیکن اس رب محمد کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، یہ ساری عظمتیں نیچے ہیں، لیکن رب نے بندہ مومن کی جان و مال کو جو عزت، جو آبرو، جو تقریب عطا کی ہے وہ تیری عظمتوں سے زیادہ ہے، وہ تیری عظمتوں سے زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی آج کا مولوی، کوئی پیر، کوئی سیاسی، کوئی مشیر، کوئی وزیر نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، یہ تاجدار مدینہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہاں پر کہہ رہے ہیں؟ یہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ پھر مجھے بتاؤ جس بندہ مومن کی یہ شان ہو، جس بندہ مومن کی یہ عظمت، یہ رفت ہو، اگر اس بندہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا جائے
اس کی جزا رب کے قرآن کی روشنی میں جہنم ہے۔ اور صرف جہاں تک بات نہیں، قتل تو بہت آگے کی بات ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ یہ انتہا پسند ہے، ہمیں کوئی کہے کہ جناب جو بھی پگڑی والا ملے اسے پکڑ کر گرفتار کر دو، نانا بابا، ہم سے بڑا محب وطن کوئی بھی نہیں۔ میں اگر ایک مسجد کا امام ہوں تو سارے معاملات کو پیچھے رکھ کر اس بات کی گواہی سارے دے سکتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کی بقا حفاظت کے لیے جتنی دعائیں اس مسئلے سے ہوتی ہیں اتنی ہمارے امام اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو ہر نماز کے بعد، ہم تو ہر جمعے کے خطبے میں، ہم تو اپنے ہر جلسے میں، ہم تو اپنی ہر محفل میں، ہم تو ہر جگہ میں یہی دعا کرتے ہیں، میرے مالک میرے ملک کی حفاظت عطا فرما۔ یہاں تک بات نہیں، ہم تو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے ملک کے محافظ ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اگر جو دن رات ہر نماز کے بعد جو اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، ہر وقت جو اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر سکتا، ہر وقت جو اپنی آل و اولاد کے لیے دعا نہیں کر سکتا، جو ملک پاکستان کے لیے، اس ملک خدا داد کے لیے، اس کے حفاظت کرنے والوں کے لیے ہر وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اگر وہ انتہا پسند ہے، اگر وہ دہشت گرد ہے، اگر وہ آتنکوادی ہے، پھر ہمیں محب وطن لا کر دکھا دو۔ پھر بتاؤ محب وطن کس کو کہتے ہیں؟ محب وطن صرف ٹی وی پر بیٹھ کر گلے پھاڑ پھاڑ کر بیان بازی کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ مسلح رسول پر بیٹھ کر آنسو بہا کر اپنے فوج کے نوجوانوں کے لیے، ان کی عزت و آبرو کے لیے، ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دعا کرنے والے محب وطن ہے، یا ٹی وی چینل پر بیٹھ کر سیاسی بیان بازی کرنے والے محب وطن ہے؟ بات یہاں تک نہیں رکے گی۔ اگر آج تم ختم نبوت کے بورڈ اتار رہے ہو، آج اگر تم مساجد کو تالے لگا رہے ہو، اٹھاؤ رب کا قرآن۔ قرآن نے مساجد میں آنے سے روکنے والوں کو کیا کہا؟ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، جس کا جس پارٹی سے تعلق ہے اس کو پسے پس ڈال کر یہاں صرف بات اسلام کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کرو، یا صرف انسانیت کے نام پر آ جاؤ۔ اگر ایک اونٹ کی ٹانگ کٹ جائے تو کئی مہینے تک ہر طرف یہی شور ہوتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک خداداد پاکستان کے اندر یہ جو خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کہیں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ، کہیں کسی مذہبی پارٹی کے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے سیاست کو چھوڑ دو، تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو اشاعت میں کر دو، صرف انسانی ہمدردی کے نام پر آ جاؤ، خون پولیس والے کا بہا جائے یا کسی عام شخص کا بہے، یار ہے تو وہ مسلمان۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیا جائے کہ قاتل بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، مقتول بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، قاتل کا خدا بھی رب العالمین، مقتول کا خدا بھی رب العالمین، قاتل بھی کعبۃ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، مقتول بھی کعبۃ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، قاتل بھی ختم نبوت کا محافظ ہے، مقتول بھی ختم نبوت کا محافظ ہے۔ پھر مجھے بتاؤ یہ جنگ کیسی جنگ ہے؟ پھر مجھے بتاؤ یہ خون کیسے بہایا گیا ہے؟ وہ اداروں کے لوگ ہوں یا مذہبی پارٹی کے لوگ ہوں، خون بہایا گیا ہے۔ اور آج کتنے دن گزر چکے ہیں، ابھی تک وہاں پر ان لوگوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد ہی معلوم نہیں ہو سکی کہ کتنی ہوئی۔ کوئی کہتا ہے ہزاروں میں، کوئی کہتا ہے سینکڑوں میں، کوئی کہتا ہے 2 ہوئے، کوئی کہتا ہے 4 ہوئے۔ جتنے ہوئے کیوں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ کیا ملک پاکستان کے اندر خون اتنا سستا ہو چکا ہے؟ کبھی تم غیرت کے نام پہ لوگوں کو قتل کرو، کبھی تم انتہا پسندی کے نام پہ لوگوں کو قتل کرو، کبھی تم جو ہے سیاسی اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کرو۔ یہ خون اتنا سستا خون نہیں ہے۔ یہ خون ملک پاکستان جب بنا تھا اس کے اندر ہمارے بڑوں کا خون شامل ہے،
اور آج یہاں تک بات صرف مسجد